كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواد على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس تعلموا العلم وعلموه الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے افضل ہیں، اور یہ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل، اعلیٰ اور بہتر امت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام سے، نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے عہد لیا کہ اے آدم، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے داؤد، سلیمان، اے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام کو عالم ارواح میں روحوں کو جب جمع کیا گیا، تمام روحوں سے الگ خطاب فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پاس آئے۔ اور انبیاء علیہ السلام سے الگ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، اور ان سے خطاب کے بعد یہ فرمائی کہ اگر تمہارے زمانے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پر ایمان لانا۔
صفات، ان کے کمالات کون بیان کر سکتا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، پہنچ گئے بلندیوں پر اپنے کمال سے، دور کر دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، آپ کی ساری عادات، سارے اخلاق، ساری خصال اعلیٰ ہیں، عمدہ ہیں۔ بس مسلمانوں ایمان والوں، تم سب کا کام یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ آدم، عیسیٰ، موسیٰ لتؤمنن بھی، ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا، اور صرف ایمان لانا نہیں، فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بھی ضرور ان کے ایمان کو، اعمال کو، ان کے قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، شریعت کو پھیلانے پہنچانے میں اپنا تن من دھن سب لگا، ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، جو بات وہ کہیں اس بات کو عالم میں چلانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمینوں کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آدم علیہ السلام نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے، داؤد علیہ السلام نہیں ہوں گے، سلیمان علیہ السلام نہیں ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوں گے، اسحاق علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ کوئی نبی اس وقت میں نہیں ہوگا جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیوں کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا۔ جب وہ ہوں گے ہی نہیں، اللہ کے علم میں ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نبیوں رسولوں ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے اقرار کیا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ سوچو تو صحیح، نبی رسول پیغمبر تو یوں کہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے طریقوں پر، ان کی سنتوں پر چلیں گے اور ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو عالم میں پھیلائیں گے، پہنچائیں گے، اور ہم اور تم ان کے امتی ہو کر آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنا دور۔ ہمارے چہرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جیسے نہیں، ہمارے لباس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسے نہیں، ہماری شادی بیاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بیاہ جیسے نہیں، ہماری خوشی، ہماری غمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا مطابق ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں جان کر دے سکتا ہے۔ نبی کہہ رہے اقررنا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس وقت میں کوئی نبی نہیں ہوگا، پھر بھی ان سے کہلوایا۔ کیوں کہلوایا؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے علماء کرام کو، جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن مقدس کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں اور اس کو ہمیں سمجھانے اور بتلانے اور پہنچانے میں اپنا تن من دھن سب بنا کر دیا۔ قرآن کو، حدیث کو علماء جانتے ہیں، حفاظ جانتے ہیں، محدثین فقہا جانتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے قرآن کی اور حدیث کی۔ اس لیے علماء کا احترام اور ان کی عظمت، ان کی محبت اور ان کی زیارت کو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی زیارت کہا گیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ وہ انبیاء علیہ التسلیمات کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے قائم مقام ہیں۔ قرآن کو جتنا وہ سمجھے ہیں اتنا کوئی نہیں سمجھا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگا دی۔ اس لیے ان سے ہمیں معلوم کرنا ہے قرآن کو، ان سے ہمیں معلوم کرنا ہے حدیث کو، ان سے ہمیں معلوم کرنا ہے سنت کو، شریعت کو۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھ لو، علم والوں سے پوچھ لو۔ ذکر والے کون ہیں؟ ذکر والے علم والے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ذکر وہ قرآن ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر کر لوگوں کو سمجھا دیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ علم والوں سے معلوم کر لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. کہ جب اللہ کو معلوم تھا کہ کوئی نبی اس زمانے میں نہیں ہوں گے، پھر کیوں کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ؟ علماء نے فرمایا انبیاء علیہ التسلیمات کو، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اس لیے کہا کہ تم ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا، تاکہ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر مل جائے، ثواب مل جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقوں کو عالم میں پھیلانے، پہنچانے کا اجر نبیوں کو بھی مل جائے، رسولوں کو بھی مل جائے، پیغمبروں کو بھی مل جائے، وہ ثواب انہیں مل جائے. اس لیے ان سے نیت کروائی گئی، ان سے ارادے کروائے گئے، جیسے ہم ابھی آپ سے ارادے کروائیں گے کہ بھئی یہ نماز ہمارے اوپر صرف جمعے کی فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر عصر کی نماز بھی فرض ہے، ہمارے اوپر مغرب کی نماز بھی فرض ہے، ہمارے اوپر عشاء کی نماز بھی فرض ہے، ہمارے اوپر فجر کی نماز بھی فرض ہے. ہمارے اوپر صرف عید اور بقرعید کی نماز فرض نہیں ہے، شب برات اور شب قدر کی نماز فرض نہیں ہے. ہم صرف جمعے کے اور عید اور بقرعید کے نمازی نہ بنے، ہم شب برات اور شب قدر کے نمازی نہ بنے، ہم صرف رمضان کے نمازی نہ بنے، ہم صرف جمعے کے اجتماع کے نمازی نہ بنے. حافظوا علی الصلوات، اللہ فرماتے ہیں پانچوں نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی پابندی کرو. یہ نہیں کہ جمعے میں تو مسجد بھر گئی اور عصر میں خالی ہو گئی، عید اور بقرعید میں تو مسجد بھر گئی اور پھر پورے سال مسجد خالی ہو گئی. جس طرح آپ جمعے میں آئے ہو، اسی طرح نیت کرو، ارادے کرو کہ ہمیں عصر میں بھی آنا ہے، مغرب میں بھی آنا ہے، عشاء میں بھی آنا ہے، فجر میں بھی آنا ہے، اور صرف آنا ہی نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو لانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے، یقین بھی لانا ہے، اور ایمان اور یقین کے پھیلانے پہنچانے کے لیے تن من دھن بھی قربان کرنا ہے. ہجرت بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے. یہ دونوں فریضے پوری امت کے اوپر ہے، جس طرح نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے اوپر ہے. عبادت بھی فرض ہے اور عبادت کی تبلیغ بھی فرض ہے، عبادت کی دعوت بھی فرض ہے، عبادت کو عالم میں پھیلانا، پہنچانا، قائم کرنا بھی فرض ہے. سارے مسلمانوں پر فرض ہے، سارے ایمان والوں پر فرض ہے. نماز چند لوگوں پر فرض نہیں ہے، روزہ چند لوگوں پر فرض نہیں ہے. نماز روزہ جیسے پوری امت پر فرض ہے، ایسے ہی نماز روزے کی تبلیغ پوری امت پر فرض ہے. پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف، اپنے پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہمارے عزائم اور ارادے، نیتیں بلند سے بلند ہونی چاہیے کہ ہم صرف اڑیسہ کی مسجدوں میں نہیں جائیں گے، ہم دنیا کی ساری مسجدوں میں جائیں گے. ہم صرف اپنے صوبے میں دین کا، اسلام کا کام نہیں کریں گے، ہم پورے ملک میں اسلام کا کام کریں گے. ہم پورے عالم میں سنت کو، شریعت کو پھیلائیں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کا دین عالم کے اندر بلند ہو جائے. میں اسی لیے مسلمان. میں مسلمان صرف اس لیے نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھ لوں اور روزہ رکھ لوں اور جنت میں چلے جاؤں، چاہے ہمارے گھر والے، ہمارے محلے والے جہنم میں چلے جائیں. میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی دنیا کے اندر اسلام سے دور نہ رہے، قرآن سے دور نہ رہے، سنت سے دور نہ رہے، شریعت سے دور نہ رہے. پورا عالم اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو جائے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اللہ فرما رہے ہیں مشرق میں رہنے والے انسانوں کو، مغرب میں رہنے والے انسانوں کو، شمال و جنوب میں رہنے والے انسانوں کو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو. رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی بن جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے.
کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اشرف امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ انسانیت صرف اڑیسہ میں نہیں ہے، انسانیت صرف یو پی میں نہیں ہے، انسانیت صرف ہند و سندھ میں نہیں ہے، انسان سارے جہان میں ہے۔ کہ تمہیں سارے جہان کی فکر کرنی ہے، جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں تمہیں ایمان پہنچانا ہے، وہاں وہاں تمہیں قرآن پہنچانا ہے، وہاں وہاں تمہیں سنت پہنچانی ہے، وہاں وہاں تمہیں شریعت پہنچانی ہے، وہاں وہاں تمہیں اللہ کے اوامر، اس کے احکام کو علم اور عمل کے طور پر، علمی اور عملی طور پر زندہ کرنا ہے۔ تمہارا انتخاب نبیوں کی طرح ہوا ہے، رسولوں کی طرح ہوا ہے، پیغمبروں کی طرح ہوا ہے۔ تمہاری تاریخ صرف قرآن میں نہیں ہے، تمہاری تاریخ قرآن میں بھی ہے، اور تمہاری تاریخ زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے۔ ان اللہ تعالی اوحی الی داؤد فی الزبور، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں تحریر فرمایا، ان اللہ تعالی اوحی الی داؤد فی الزبور، اللہ تعالیٰ نے زبور کتاب میں حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی، یا داؤد، اے داؤد، سیاتی من بعدک نبی، تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، اسمہ احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، صادقاً، وہ سچے ہوں گے، سیداً، سردار ہوں گے، لا یغضبنی ابداً، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، ولا اغضب علیہ ابدا، اور میں بھی ان کے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں۔ وقد غفرت له قبل ان یعصینی ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اور اے داؤد، میں نے احمد، محمد، صادق، سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اور لغزشیں معاف کر دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ میری نافرمانی کریں۔ اب وہ تو میری نافرمانی کریں گے نہیں، میرے حکموں کو توڑیں گے نہیں، مجھے کبھی ناراض کریں گے نہیں، بفرض محال اگر کوئی غلطی خطا ہو بھی میں نے ہونے سے پہلے ان کو معاف کر دیا۔ وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، اور ان کی جو امت ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہماری رحمتوں میں غوطہ کھائے ہوئے ہوگی، رات دن صبح و شام امت محمدیہ پر ہماری رحمتیں نازل ہوں گی، ہماری برکتیں نازل ہوں گی، ہماری رحمتوں میں وہ امت غوطہ کھائے ہوئے ہوگی۔ وَأَعْطَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُ الْأَنبِيَاءَ، اور میں نے اس امت کو، امت محمدیہ کو، وہ نوافل عطا کیے ہیں جو میں نے نبیوں کو عطا کیے، پیغمبروں کو عطا کیے۔ وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور اے داؤد، میں نے امت محمدیہ پر وہ فرائض عائد کیے ہیں، وہ ذمہ داری عائد کی ہے، وہ کام میں نے امت محمدیہ کے سپرد کیا ہے، جو کام میں نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر فرض کیا تھا، وہ کام میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت کے افراد پر فرض کیا، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ شہری ہوں، چاہے وہ دیہاتی ہوں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ ان پڑھ ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ جو ہوں، جہاں کے ہوں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا، ان کے ذمے عبادت بھی فرض ہے اور دعوت بھی فرض ہے۔ افترضت علی الانبیاء والرسل، جو ذمہ داریاں میں نے رسولوں کو دی، پیغمبروں کو دی، وہ ذمہ داریاں میں نے امت محمدیہ کو دی۔ اور فرمایا حتیٰ یأتونی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن امت محمدیہ میرے پاس اس حال میں آئے گی، نورہم مثل نور الانبیاء، ان کا نور نبیوں کے نور کی طرح چمکتا ہوا، پیغمبروں کے نور کی طرح چمکتا ہوا، الی ان قال، یہاں تک کہ فرمایا یا داؤد، اے داؤد، کتنے فضائل تجھے میں امت محمدیہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاؤں، خلاصہ یہ ہے، انی فضلت محمدًا
وأمته على الأمم كلها. میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل بنایا اور میں نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل بنایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے افضل کوئی نہیں. کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ صرف ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، چند افراد کے لیے نہیں. پہلے نبی آتے تھے قوم کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. کبھی نبی آتے تھے علاقے کی طرف. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شہر مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. کبھی نبی آتے تھے افراد کی طرف. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. تو نبی کبھی قوم کے لیے آئے، کبھی علاقے کے لیے آئے، کبھی افراد کے لیے آئے، لیکن جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور مزے کی بات یہ بھی کہتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے اقرار کرایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں آ جائیں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہترین خوبصورت انتظام یہ فرمایا کہ سارے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں، قبلہ اول میں جمع فرما دیا. اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ المکرمہ سے، بیت اللہ سے، کعبہ سے، مسجد اقصیٰ تک، فلسطین تک، بیت المقدس تک پہنچا دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. بات ہے وہ ذات اللہ کی جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، کعبہ سے، مکہ سے، الى المسجد الاقصى، مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک، فلسطین تک، قبلہ اول تک، سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو وہاں جمع فرمایا. اذان ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے. آدم کون نماز پڑھائیں گے؟ عیسیٰ نماز پڑھائیں گے، موسیٰ نماز پڑھائیں گے. سارے نبی، رسول، پیغمبر جمع ہیں. کون نماز ادا کرائے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آگے نہیں بڑھیں گے. آپ ہی امام الانبیاء ہیں، آپ ہی امام الرسول ہیں، آپ ہی پر سارے نبی، رسول، پیغمبر ایمان لائے ہیں. آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ رسول الرسول ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے پیغمبروں کے آپ امام ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور رسول بنایا گیا، پیغمبر بنایا گیا، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر دیا. قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، انی رسول اللہ الیکم جميعا. یا ایھا الناس، یہ لوگوں، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. جو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے بیان کیا، قرآن میں قرآن کے لیے بیان کیا، جو لفظ اللہ نے بیت اللہ کے لیے، کعبے کے لیے قرآن میں بیان کیا، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں بیان کیا. روزانہ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ اللہ رب الناس ہیں، ملک الناس ہیں، الہ الناس ہیں. پوری انسانیت کے رب ہیں، پوری انسانیت کے مالک ہیں، پوری انسانیت کے معبود ہیں. اور اللہ کا قرآن ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا تمہارا قبلہ وضع للناس، پوری انسانیت کے لیے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بیت اللہ کو، کعبے کو پوری انسانیت کے لیے قیام بنایا ہے. اگر انسان حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے نماز پڑھتے رہیں گے تو انسان دنیا میں قائم رہیں گے. اور اگر انہوں نے حج کرنا بند کر دیا، عمرہ
تو اللہ رب الناس ہے، قرآن ھدی للناس ہے، کعبہ قیاما للناس ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اور ہم اور تم اڑیسہ والے اس گاؤں کی مسجد میں جمعے کی نماز میں حاضر ہونے والے بوڑھے جوان بچے اور گھروں میں مائیں بہنیں عورتیں سننے والی سب کے سب کو اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اشرف امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے نظر کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا رب رب الناس ہے، تمہارا کعبہ قیام للناس ہے، تمہارے نبی کافۃ للناس ہے، تمہارا قرآن ھدی للناس ہے۔ تم سارے کے سارے اخرجت للناس ہو، پوری انسانیت کا فکر کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ پوری انسانیت کو قرآن پہنچانا، حدیث پہنچانا، سنت پہنچانا، شریعت پہنچانا، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا، یہ تمہارے ذمہ فرض ہے۔ اس کی فرضیت سے آج ہم ناواقف ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ والعصر کی تفسیر میں صاف لکھا ہے کہ جو اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر مطمئن ہو گئے اور دوسروں کو انہوں نے ایمان اور عمل کی فکر نہ دی آئی، انہوں نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرمایا قسم ہے زمانے کی، پوری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کی دعوت دی، سوائے ان کے جنہوں نے عمل کیا اور عمل کی دعوت دی۔ چار کام نجات کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اور تمہیں آج کہا جا رہا ہے پوری دنیا میں بابا کے دہل کہ بھائی 4 مہینے لگاؤ، چلے لگاؤ، 3 دن لگاؤ، مشورے کرو، ملاقاتیں کرو۔ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تم مومن کامل بن جاؤ، تاکہ تم صرف جمعے کے نمازی نہ رہو، پورے سال 5 وقت نماز کے تم پابند ہو، تم اسلام پڑھو، تم کہف پڑھو، تم ابابیل پڑھو۔ میں اپنے دوستوں کو بھی، ہماری جماعت آئے ہوئے گنگوہ سے، سہارنپور سے 40 دن کی جماعت ہے، الحمدللہ ہم وہاں گنگوہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مدرسہ ہے، 110 طلبہ وہاں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سنت اور شریعت پڑھتے ہیں، اور ہر ہفتے ہماری مسجد میں اللہ کا فضل و کرم ہے ذکر کی مجلس قائم ہوتی ہے، حلقہ لگتا ہے ذکر کا، اور پھر رمضان المبارک میں یا ربیع الاول میں الحمدللہ ہمارے مدرسے سے جماعتیں نکل کر جاتی ہیں۔ 8 چلے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور 9 چلہ بڑوں کو پڑھانے کے لیے سفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفر ہی ہے جس کی برکت سے یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سنت، یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہتے، طائف نہ جاتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہتے، مدینہ منورہ نہ جاتے، تو آج یہ دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں گئے ہیں، مدینہ کیوں گئے ہیں؟ خود فرماتے تھے من ینصرنی من یعوینی حتی ابلغ رسالۃ ربی، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کر سکوں۔ وَلَهُ الْجَنَّةُ، جو میری تبلیغ میں میرا ساتھی ہوگا، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت ہے۔ مدینہ منورہ 500 کلومیٹر دور مکہ المکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ کے لیے گئے ہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے گئے ہیں، قرآن کی تعمیر کے لیے گئے ہیں۔ قرآن بعض مکہ میں نازل ہوا ہے، بعض مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن ایک آیت قرآن میں ایسی ہے جو نہ مکے میں نازل ہوئی ہے نہ مدینہ میں نازل ہوئی، نہ وہ مکے میں نازل ہوئی نہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی، وہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں نازل ہوئی ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ جا رہے تھے، آپ کعبے کو دیکھ رہے تھے، بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، مکے کی طرف رخ کر رہے تھے، جبرائیل آ گئے اتشتاق الی مکہ، کیا آپ مکہ کے مشتاق ہیں، مکہ کے چھوٹنے کا آپ کو غم ہے؟ فرمایا کیوں نہ ہو، میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں، میرے ابا مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیر فرض کی۔ آپ گھبرائیے نہیں، آج آپ قرآن کی تبلیغ کی وجہ سے اور قرآن کی تعلیم کی وجہ سے اور قرآن کی تعمیر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ
کرنے جا رہے ہیں لَغَاتُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، اللہ آپ کو ایک دن مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ 8 سال کے بعد اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ نازل ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو سمجھ لو آپ کا کام پورا ہو گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے مکہ چھوڑے، ہم اور تم اپنا گاؤں، اپنا علاقہ، اپنا صوبہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ قرآن کی تبلیغ کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے اور قرآن کی تعمیر، اس پر عمل کے لیے پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون جائے گا؟ اس کے لیے الحمدللہ آپ کے ضلع کا 18 اور 19 نومبر کو اجتماع ہے پورے ضلع کٹک کا کشل منڈل میں، اور پورے صوبہ اڑیسہ کا مشورہ ہے 20 اور 21 میں کہاں؟ سرکاپور میں۔ تو یہ اجتماعات صرف اس لیے ہیں تاکہ ہم سب دیندار بن جائیں، دین کے مددگار بن جائیں، سنت اور شریعت پر چلنے والے اور اس کی دعوت کو لے کر نبیوں رسولوں پیغمبروں کی طرح پورے عالم میں پھرنے والے بن جائیں۔ میں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں، تبلیغ کی، دعوت کی سنت یہ نہیں ہے کہ تم 3 دن کے لیے نکلو، تبلیغ کی دعوت کی سنت یہ نہیں ہے کہ تم 3 سال کے لیے نکلو۔ جیسے ابھی ہماری جماعت 1 سال ہندوستان میں لگایا اور پچھلے سال ہم نے دوسرا سال اردن میں لگایا، لبنان میں لگایا، ملک شام میں لگایا، مکہ میں، مدینہ میں لگایا، مصر میں لگایا، 8 ملکوں میں ہماری جماعت سفر کر آئی، اور تیسرا سال بھی انشاءاللہ ہندوستان جائیں گے۔ تو ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں تبلیغ کی سنت 3 دن نہیں اور 3 سال نہیں، تبلیغ کی سنت یہ ہے کہ تم یہاں اڑیسہ میں پیدا ہوئے ہو اور تمہاری قبر مکہ میں بنے، مدینہ میں بنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آج مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں ان کی قبریں ہیں، مدینہ والے مدینہ میں پیدا ہوئے اور ملک شام میں، اردن میں ان کی قبریں ہیں۔ اس لیے ہم بھی نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ملکوں میں دین کے لیے اپنی قبریں بنوائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔